احمد صدیق رضوی۔ مزید اچھی سے اچھی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب چینل احمد صدیق رضوی کو سبسکرائب کریں اور دیے ہوئے بیل والے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی سے نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ شکریہ۔ الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، خاک پائے در مرشد حضور تاج الشریعہ محمد احمد صدیق رضوی چشتی حاضر خدمت ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم ایک نہایت اہم ترین موضوع پہ گفتگو کریں گے کہ گستاخی رسول واجب القتل ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جو بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ واجب القتل ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 65 میں فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے محبوب، تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں آپ کو حاکم نہ مان لیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول محدثین یہ لکھتے ہیں کہ ایک یہودی اور ایک منافق جو اوپر سے تو کلمہ پڑھتا تھا لیکن ہے منافق تھا، ان دونوں کا آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا۔ یہ دونوں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کے اپنا مدعا پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ جب یہ فیصلہ یہودی کے حق میں ہو گیا تو باہر آ کے وہ جو منافق تھا نامنہاد مسلمان، وہ کہنے لگا نہیں، یہ فیصلہ اب ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے کے جائیں گے۔ دونوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جا کے اپنا مدعا پیش کیا تو یہودی کہنے لگا کہ عمر بن خطاب، آپ سے پہلے یہ فیصلہ آپ کے نبی نے میرے حق میں کر دیا ہے۔ تو یہ منافق کہنے لگا، یہ جو نام نہاد مسلمان ہے، یہ کہنے لگا نہیں جی، یہ فیصلہ مجھے نہیں قبول، حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں، جو فیصلہ حضرت عمر کریں گے وہ مجھے قبول ہوگا۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی کہ اس نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانا اور مجھ سے فیصلہ کروانے آ گیا ہے، تو فرمایا رکو میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، تلوار لے کر آئے، آ کے اس منافق نام نہاد مسلمان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ شور برپا ہو گیا کہ حضرت عمر بن خطاب نے ایک کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا۔ یہ بات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کبھی بھی کسی کلمہ پڑھنے والے کو قتل نہیں کر سکتا، بلا کے لاؤ حضرت عمر بن خطاب کو۔ جب حضرت عمر بن خطاب ادھر سے نکلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے، اس وقت حضرت جبریل قرآن مجید کی یہ آیت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے محبوب، تمہارے رب ہونے کی قسم ہے، وہ شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک آپس کے جھگڑے کے معاملات میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں، جب تک کوئی آپ کے کیے ہوئے فیصلے کو نہ تسلیم کرے، اس وقت تک کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جبریل امین پہلے کی یہ آیت کریمہ لے کے تشریف لا چکے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر تو نے اس کو قتل کر دیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ گستاخ ہے، اس نے آپ کا فیصلہ نہیں مانا، جو آپ کا فیصلہ نہیں مانے گا اس کا انجام یہی ہوگا کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، یہ واجب القتل ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت سے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ مانے، حضور کی شان میں گستاخی کرے، وہ واجب القتل ہے۔ یہی ہمیں قرآن مجید نے حکم دیا ہے اور صحابہ کرام کے عمل سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ آج ایک نئی بات مشہور کی جا رہی ہے کہ جی سرکار دو علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، حضور نے اپنے گستاخوں کو معاف کیا، حضور نے اپنے گستاخوں کے پاؤں کے نیچے چادریں بچھائیں۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
جس کو مناسب سمجھا اس کو معاف کر دیا، اور جس کو قتل کروانا چاہا تو خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اس کو قتل کرو۔ کعب بن اشرف یہودی جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا، یہ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، مستدرک حاکم میں اور دیگر کتب احادیث میں یہ روایت کریمہ موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہ کعب بن اشرف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی توہین کرتا تھا، گستاخی کرتا تھا، تو خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے جو میرے اس گستاخ کو قتل کرے گا؟ تو اس پر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے اس گستاخ کو قتل کروں گا۔ حضور سے اجازت لے کر یہ صحابی رسول گئے، جا کے کعب بن اشرف کو قتل کیا اور اس کا سر جو ہے وہ پکڑ کے لے کے آئے۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس گستاخ رسول کا قتل کیا ہوا سر پیش کیا، سر سامنے رکھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمدللہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا یہ گستاخ قتل ہو گیا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس بارے کوئی رائے نہیں ہے، اس پہ کوئی دوسرا موقف نہیں اختیار کیا جا سکتا، بس ایک ہی قانون ہے کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے، کیونکہ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخ رسول کو قتل کرنے کا حکم دیا کہ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ ایک اور روایت کریمہ جو بخاری شریف میں موجود ہے کہ ابو رافع یہودی یہ بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا تھا، تو حضور نے فرمایا کون ہے جو اسے قتل کرے گا؟ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو قتل کروں گا۔ وہ صحابی رسول گئے، جا کے اس گستاخ کو قتل کیا اور آ کر پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے گستاخ ابو رافع یہودی کو قتل کر کر آیا ہوں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں رکھی جا سکتی، اس میں کوئی دو رائے رکھنا یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ صرف ایک ہی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ ابو داؤد شریف کی یہ ایک اور روایت کریمہ ہے، ایک صحابی رسول تھے، وہ نبینہ تھے، اور اس کی جو بیوی تھی ان کی، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی تھی، نازیبہ کلمات کہتی تھی۔ ایک رات اس نبینہ صحابی نے اپنی بیوی کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد صبح نماز فجر کے وقت یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو نے کیوں قتل کیا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے میرے دو بچے بھی تھے جو بڑے خوبصورت تھے، مگر وہ آپ کی شان میں گستاخی کرتی تھی، نازیبہ کلمات کہتی تھی۔ میں نے بارہا اس کو سمجھایا، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ باز نہیں آتی تھی، اس لیے میں نے اپنی بیوی جو گستاخ رسول تھی اس کو قتل کر دیا۔ اس پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کا خون باطل ہے، وہ گستاخ رسول تھی، اسی لیے میرے صحابی نے اس کو قتل کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اس کا خون باطل ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو بھی گستاخ رسول ہوتا ہے اس کا گندا وجود جو ہے وہ اس وجود سے اس زمین کو پاک کرنا بڑا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہی ہمیں قرآن مجید سے سبق حاصل ہوتا ہے، حضور کے فرامین سے بھی یہی ہمیں سبق ملتا ہے، اور صحابہ کرام کے عمل سے یہ ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے۔ اس کے بارے کوئی دو رائے نہیں اختیار کی جا سکتی، صرف ایک ہی نظریہ ہے کہ جو بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا وہ واجب القتل ہی ہے، اس کو قتل کیا جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ بھی بخاری شریف کی روایت کریمہ ہے کہ فتح مکہ کے دن، یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں، جب فتح مکہ کے دن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو باہر ایک جو کتی تھی وہ سوئی ہوئی تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے اس جگہ پہ کھڑے ہونا ہے تاکہ صحابہ کرام مسلمانوں کا قافلہ مکے میں داخل ہو رہا ہے،
تو یہ نہ ہو کسی کے پاؤں کے نیچے آ کے اس کتی کے بچے مر جائیں، اس لیے تو نے یہاں پہ کھڑے ہونا ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تو صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا گستاخ عبداللہ بن قتل ادھر موجود ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو قتل کر دو۔ جب صحابہ کرام اس کو قتل کرنے گئے تو وہ جلدی سے خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر چھپ گیا۔ صحابہ نے آ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا گستاخ عبداللہ بن قتل جو ہے وہ خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر چھپ گیا ہے، اب کیا حکم ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو وہی قتل کر دو۔ حرم مکہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مکھی مارنا مچھر مارنا منع ہے، مگر گستاخ رسول کو خانہ کعبہ کا غلاف بھی نہیں بچا سکتا۔ ایک طرف کتی کے بچے کی حفاظت کے لیے صحابی رسول کو کھڑا کیا جا رہا ہے، دوسری طرف بازار تو ایک انسان ہے مگر وہ گستاخ رسول ہے، اس کے قتل کا حضور خود حکم دے رہے ہیں، فرمایا اس کو خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر ہی قتل کر دو۔ صحابہ گئے اور جا کے اس کو خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر ہی قتل کر دیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فتح مکہ کے دن کتی کے بچے تو بچ گئے مگر ایک شخص جو گستاخ رسول تھا وہ قتل ہو گیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا چاہے وہ مکے میں ہو کسی جگہ بھی موجود ہو، حضور کا جو گستاخ ہے وہ واجب القتل ہے۔ اس میں کوئی کسی قسم کی دو رائے رکھنا یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن مجید سے حضور کے فرامین سے یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں کی غیرت یہی ہے، اسی چیز کا نام غیرت ایمانی ہے کہ گستاخ رسول کو دیکھو، جب دیکھو کہ وہ سرکار دو علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کر رہا ہے تو اس کو وقی قتل کر دیا جائے۔ یہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ حضور کی حدیث کے یہ وہ امام ہے جو کئی سال تک مدینہ شریف میں حضور کی حدیث کا درس دیتے رہے۔ یہ وہ امام مالک ہیں جنہوں نے جتنی دیر بھی مدینہ منورہ میں رہے پاؤں میں جوتی نہیں پہنی کہ یہ سرکار کا شہر ہے۔ اتنا ادب و احترام جو سرکار کے شہر کا کرتے ہیں وہ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا کتنا ادب و احترام کرتے ہوں گے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ہارون رشید نے پوچھا کہ اے امام جو گستاخ رسول ہو اس کے بارے کیا حکم ہے؟ تو اس پر امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ما بقال امتی بعد شتم نبیہا، فرمایا جس امت میں اس کے نبی کا گستاخ زندہ ہو اس امت کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے، فرمایا اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے اس فتوے سے کہ گستاخ رسول کا وجود اتنا گندا ہوتا ہے، اس کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کرنا یہ فرض ہو جاتا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے۔ ہمیں قرآن مجید کی آیات سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ کے ان اعمال سے یہ ثابت ہوتا ہے جو عمل خود صحابہ کرام نے حضور کے حکم پہ کیے جا کے گستاخ رسول کو قتل کرتے رہے، ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی قانون ہے کہ گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ جو بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادنا سے بھی گستاخی کرے گا وہ واجب القتل ہے۔ اس کے بارے دو رائے رکھنا، اس کے بارے چونکے چنانچے کیسے کرنا یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کا ثبوت پیش کریں اور جو گستاخ رسول ہو اس کے بارے نرم گوشہ نہ اختیار کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین و دنیا کی عزتیں برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔